تیسرے سپارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میرا نام ہے کامران اور آج الحمدللہ تیسرا رمضان ہے، اور ابھی اس ٹائم میں موجود ہوں پروفیسر وقاص صاحب کے پاس، اور تیسرے سپارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ بتائیے گا کہ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سننے والوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ، اس سے یہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تمام رسول وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، بعض کا اللہ نے ذکر کیا ہے، بعض کا ذکر نہیں کیا، اور بعض کو فضیلت دی ہے بعض پر، لیکن ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی وہ مشہور آیت ہے آیت الکرسی، جو تقریباً ہر مسلمان مرد و عورت کو یاد ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک واقعہ ہے کہ اور ایک مکالمہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جب ربوبیت کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی، تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے جیل خانے سے 2 سزائے موت کے قیدی بلا لیے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہا دیکھو ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو زندگی دے دی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، میرا جو رب ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال لوں۔ تو اس پر وہ فبہت الذی کفر، جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت ہو کے رہ گیا اور اس کے پاس اس کے جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ بستی کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ وہ بستی بالکل اوندھی پڑی ہوئی تھی، اپنے بنیادوں پر تباہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ادھر ہی 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جب دوبارہ انہیں اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ تم کتنا سوئے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن سویا ہوں گا یا کچھ عرصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال تک سوئے تھے، اور پھر ان کو یہ بات بتائی کہ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ اس نیند کے بعد جگا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بستی کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تسلی کے لیے انہیں کہا کہ آپ 4 پرندوں کو پالیں، اور پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ڈال دیں، اور پھر انہیں پکاریں تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو یہاں بیان ہوئے۔ اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک عمل کو 700 گنا 700 ٹائمز بڑھا کر اس کو واپس کرے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو انفاق فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے پھر اسے طعنہ دے دیں یا اسے نقصان پہنچائیں تو اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد ریاکاروں کی مثال دی گئی ہے کہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ انتہائی بودی اور کھوکھلی حرکت کرتے ہیں، اور ان کے اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں سود سے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں، اور یہ بالکل آخری احکامات ہیں۔ سود کی ممانعت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سود حرام ہے، بلکہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو مسلمانوں کو سود سے باز آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد قرض، لین دین، رہن کے مسائل پر بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ مسئلہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو وہ لکھ لیا کرو، اور چاہے کسی کو قرض دو یا کاروبار کرو یا کوئی اور لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد آخری رکوع ہے جس میں تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور چند دعائیں ہیں۔ اچھا، اس پہ میرا ایک سوال آ رہا ہے، سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، نہیں کہ سود کے متعلق بتائیے گا کہ آلریڈی جو ہمارا یہاں پہ پاکستان میں بینکنگ نظام ہے
جبکہ وہ سارے کا سارا، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ سیدھی سیدھی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، بینکنگ نظام سارے کا سارا سود پہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لین دین کے حوالے سے آپ تھوڑا بتائیے گا، اس پہ تھوڑا ڈیپلی ذرا بتائیے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے جی، پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ پاکستان کا جو نظام معیشت ہے وہ بلا سود ہوگا، اور پاکستان کی عدالتوں کے یہ فیصلے ہیں کہ پاکستان کے جو نظام ہے وہ بلا سود ہوگا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ اس بارے میں بالکل بھی سنسیئر نہیں ہے، اور وہ پاکستان کو بلا سودی معیشت کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے۔ یہ قرآن کا واضح حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان سے بالکل واضح طور پر، اور بہت بڑی وعید آئی ہے اس شخص کے لیے جو سودی لین دین کرتا ہے۔ تو پھر ہمارا پورا معاشرہ اگر اس میں وہ مبتلا ہو تو ان کی وعید کا آپ کیا کر سکیں گے۔ لہٰذا سودی لین دین کا اسلامی معاشرے میں کوئی امکان نہیں ہے، اور مسلمان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سودی کاروبار کرے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ دیگر جو دیکھیں، قرآن پاک نے آج سے 1450 سال پہلے جب لکھنے پڑھنے کا بالکل رواج نہیں تھا، اور عرب کے معاشرے میں تو چند لوگ پڑھے لکھے تھے، وہاں پر بھی ہمیں بتایا کہ لا تسأموا ان تکتبوا صغیرا او کبیرا، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمہیں اسے لکھنے میں تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ اتنا بلیغ آرڈر ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سارے تنازعات اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہوتی، اور ہر ایک بندہ اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ معاملہ کر رہے تھے تو یہ طے ہوا تھا، یہ طے ہوا تھا، یہ بات تم نے کہی تھی، زبان یہ تھی، زبان یہ تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکھ لیا کرو۔ اگر صرف اس ایک حکم پر ہم عمل کر لیا کریں اور اپنے تمام معاملات کاروبار کے اور لین دین کے وہ لکھ لیا کریں تو ہمارے میکسیمم تنازعات آپ سے آپ ختم ہو جائیں گے۔ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ایسی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے یا بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پنجابی میں بات کرتا ہوں، کر کنسا کارنی گالے ہوونسی۔ یہ بیسیکلی جو تین الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ ہی یہیں سے آپ کے پرابلمز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کا دین ہے، ہمارے نبی کا دین ہے، اس پہ آلریڈی سارا کچھ، ہر کچھ تفسیر سے بیان کیا گیا۔ ماشاءاللہ جی، بہترین قسم کی تفسیر ہماری جاری ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے تیسرے پارے میں۔ سورہ آل عمران یہ بھی بنیادی طور پر مدنی صورت ہے، اور اس میں غزوہ احد کے بعد، اس کا کچھ حصہ غزوہ احد کے دوران اور کچھ اس کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں غزوہ احد کے مسائل بھی ہیں، اور اس میں جس طرح سورہ بقرہ میں یہود کو مخاطب کیا گیا تھا تو سورہ آل عمران میں نصارہ یعنی عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ بیان کی گئی، ان کی والدہ سے، ان کی جو ہے نا سمجھ لیں نانی سے بات شروع کی گئی ہے۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھی، امرأۃ عمران، قرآن پاک ان کا ذکر کرتا ہے، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے تو میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کروں گا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے تو تجھ سے بیٹا مانگا تھا لیکن تو نے بیٹی دے دی، اس پہ بھی تیرا شکر ہے، میں اس بیٹی کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ تو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بچپن سے دین کے لیے وقف کر دیا، اور اس وقت جو پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی جو ان کے خالو بھی تھے، ان کو ان کی سپرد کر دیا کہ وہ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کریں۔ پھر حضرت زکریا جب اپنے یعنی مریم کے پاس جایا کرتے تھے اس کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے، تو دیکھتے کہ اس کے پاس طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھتے یا مریم ان لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے، اور خاص طور پر بغیر موسم کے پھل ہیں۔ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی یہ ان کے ایک معجزہ تھا، وہ روحانی طور پر اتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بالیدگی دے دی تھی۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ جب مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت زکریا جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ مجھے تو بیٹا عطا فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ کا تذکرہ اس صورت میں آتا ہے، اور پھر معجزاتی طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور جس طرح اس کا ریئیکشن ہوا ان کا وہ آتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کی بات بھی یہاں پر آتی ہے۔ اچھا، اس پہ 2 دن پہلے ہی میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا جس پہ اسلامک ڈرامہ تھا حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی
اوپر وہ پوری یعنی کہ قسط وار ڈرامہ تھا، اور اس پہ پراپر بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سارا کچھ جو سٹوری تھی وہ ساری بیان کی تھی۔ اچھا، میں نے اس چیز پہ اس جگہ پہ ایک چیز نوٹ کی تھی کہ ایک ہی ٹائم پہ دو دو تین تین چار چار پیغمبر آ رہے تھے رب تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کیا خاص بات؟ جو آپ نے کہا کہ ایک ٹائم پہ تین تین کئی چار کئی چار پیغمبر پیغمبر آتے جو تھے، تھے۔ اس کی یہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، ایک پیغمبر کی وفات کے بعد دوسرا پیغمبر موجود ہوتا تھا، اور ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر بھی موجود ہوتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوا ہے، مثلا حضرت زکریا علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ یہ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں جو دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے، اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں پیغمبر تھے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ ایک پریکٹس موجود تھی کہ ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر بھی ہوتے تھے، اور ان کے ذمہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، وہ ادا کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، حضرت مریم بی بی علیہ السلام کے اوپر یعنی کہ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی، ان کے بیٹے کی، وہ بغیر والد صاحب کے پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی، اور کتاب بھی نازل ہوئی، انجیل، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ بھی میسج ہے اس پہ؟ جی بالکل، اس میں قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ آل عمران میں، سورہ المائدہ میں، اور پھر آگے سورہ مریم میں تفصیلی جو خطاب موجود ہے، اور اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معجزاتی طور پر بغیر باپ کے بیٹا دے گا۔ وہ پھر ان کی ولادت ہوئی، اور بالکل اسی طریقے سے ہوئی جس طرح عام بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر وہ لے کر اسے اپنے قوم کی طرف آئیں، تو قوم نے ان پر الزام لگانے شروع کر دیے، تو ان الزاموں کا جواب پھر پنگھوڑے میں، بلکہ پہلو میں چھوٹے سے جو چند دن کا بیٹا تھا حضرت عیسیٰ، انہوں نے خود اپنی زبان سے دیا، اور وہ لوگ پھر چپ ہو گئے، اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ جو چند دن کا ہو وہ بول نہیں سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنی حقانیت اور جو وہ ہے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا، اس لیے وہ قوم چپ ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو جوانی یعنی یہ بچپن کے واقعات تو قرآن ہمیں بتا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جوانی تک کا جو واقعات ہیں اس میں قرآن ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دیتا۔ پھر ہمیں نظر آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-33 سال کی عمر میں، اور وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جس کا سورہ صف میں اور مختلف صورتوں میں ذکر ہے، اور پھر بالآخر ان کی قوم بادشاہ سے مل کر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہے، سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بناتی ہے، جس کا ذکر سورہ المائدہ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے بچا لیتا ہے اور آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے۔ اچھا، اس پہ بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے، اور ان کے بعد لاسٹ جو کتاب آئی قرآن پاک آئی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیروکار ہیں ان کو وہ کیوں نہیں قرآن پاک کی طرف کیوں نہیں آتے؟ قرآن پاک نے دیکھیں نہ صرف عیسائیوں کو بلکہ یہودیوں کو بھی بڑے اچھے انداز سے پکارا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ دیکھیں اوریجن ایک ہے، یہودیت بذات خود کوئی مذہب نہیں ہے، نصرانیت بذات خود کوئی مذہب نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کے سچے پیغمبروں کی تعلیمات کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر تھے، سچے پیغمبر تھے، اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ ہر نبی کا دین وہ اسلام رہا ہے، اس نے اپنے دور میں لوگوں کو اللہ کی الوہیت کی طرف بلایا ہے، آخرت کی طرف بلایا ہے، اور اپنی اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ کسی بھی نبی نے لوگوں کو اپنی بندگی اور عبادت کی طرف نہیں بلایا، بلکہ اطاعت کی طرف بلایا۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو پھر ایک نئی شریعت کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کیا۔ بہت سارے یہودی ایسے ہیں جنہوں نے اس کو قبول کر لیا اور وہ صحابہ کرام بن گئے، بہت سارے نصرانی ایسے تھے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا اور مسلمان بن گئے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنے اپنے سابقہ دین پر قائم رہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھا آج تیسرے پارے کی تفسیر بیان کی پروفیسر وقاص صاحب نے، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں اسی ٹائم پہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔